تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ سب بھائی اور بہنیں یہ 3 کام ضرور کر لیں کیونکہ آج ہے چاند رات۔ تو اس میں جو شخص بھی یہ 3 کام کرے گا اس کے من کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یہ 3 کام کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ جو شخص بھی کرتا ہے، جو بہن بھائی بھی کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اس کو اپنا دوست ولی بنا لیتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے جس کی ابھی تک دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جس کی ابھی تک حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، جس کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، وہ بندہ ماہ رجب کے چاند رات میں اس کام کو ضرور کریں۔ دیکھیں، یہ بہت ہی مبارک رات ہے، یہ بہت ہی عظمت والی، بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کا پورا پورا سال لوگ انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اس رات کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس رات کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے دوستو، اس رات کی فضیلت اور عظمت جاننا چاہتے ہو اور اس میں 3 کون سے کام آپ نے کرنے ہیں، اس کے بارے میں مکمل آپ کو تفصیل بتانے لگا ہوں، تاکہ ہر بھائی بہن اپنا مقدر سنوار سکے، اپنی قسمت بدل سکے۔ اور سب سے پہلے دیکھیں، یہ ماہ رجب کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے مہینے کا استقبال آپ نے ان 3 کاموں سے کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کے مہینے کا استقبال ان 3 کاموں سے کریں گے تو اللہ پاک تم سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ پاک راضی ہو جائے گا، پھر جس چیز کا سوال کرو گے عطا کر دی جائے گی۔ سادی سی بات ہے، پتہ نہیں یہ بات لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلا کام کہ زندگی بھر کی خطاؤں سے اللہ سے معافی مانگ لینی ہے۔ معافی کیسے مانگنی ہے؟ اکثر لوگوں کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ سے معافی کیسے مانگی جائے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ چند ایک الفاظ ایسی ہیں جو آپ پڑھیں گے، اللہ پاک ان کی برکت سے آپ کو معاف فرما دے گا۔ دیکھیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سیر کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر کعبہ کا حسین منظر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو اس لیے ماہ رجب وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا مہینہ۔ پھر ماہ شعبان کے بارے میں فرمایا کہ یہ پورا مہینہ، اور پھر حضور نے فرمایا ماہ رمضان یہ میرے غلاموں کا، میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اب ہم نے اس کے پہلے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھنا ہے، 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے دن کا روزہ رکھنا ہے، یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے تیسرے دن کا روزہ رکھنا ہے، یہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد باقی جتنے بھی دن ہیں، اس میں جو کوئی بھی شخص روزہ رکھے گا 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ اس مہینے کی عظمت اور شان اور فضیلت ہے۔ اور اس مہینے میں جو شخص 1 نیکی کرتا ہے، نہ اس کو 1 گناہ نہیں، 2 گناہ نہیں، 10 گناہ بلکہ 70 گناہ زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ وہ استغفار ہے۔ اس رات کا خاص عمل بتاؤں گا، وہ آپ نے کرنا ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جو آپ کی زندگی بدل دیں گے، جو آپ کے حالات بدل دیں گے، جو آپ کی قسمت کے تالوں کو کھول دیں گے، اور ان 3 کاموں کے ذریعے آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ آپ کے گھر میں رزق بارش کے قطروں کی طرح گرے گا۔ اور آپ سب سے پہلی بات آپ نے توبہ کر لینی ہے، گناہوں سے بچو، کیونکہ حضور فرماتے ہیں اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو اس حرمت والے مہینے میں۔ یہ کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کو قرآن نے بھی کہا یہ عظمت والا، عزت والا مہینہ ہے، کیونکہ رجب میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم موت کے وقت پیاس سے راحت چاہتے ہو، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہو، شیطان سے نجات چاہتے ہو، تو اس مہینے کا ادب کرو، اس میں روزہ رکھنے کی کوشش کرو، گناہوں سے توبہ کرو، اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرو۔ اللہ تمہیں سلامتی بھی عطا فرمائے گا اور جنت بھی عطا کرے گا۔
اس لیے دوستوں ماہ رجب ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، فرماتے ہیں میں معاذ بن جبل سے ملا، میں نے عرض کیا معاذ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا حضور کی بارگاہ سے۔ فرمایا حضور کو فرماتے ہوئے کیا سنا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے خلوص اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں گیا، جس نے رجب شریف میں ایک دن کا روزہ رکھا صرف رب ذوالجلال کی رضا کے لیے، وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے حضرت معاذ سے یہ باتیں سنی ہیں، حضور نے فرمایا اس نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ تو دوستو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم بہت سارے انعامات حاصل کر سکتے ہیں، بہت ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا کام ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی خطاؤں سے توبہ کر لینی ہے، وہ الفاظ جو سب سے پہلے آپ نے اپنی زبان سے بولنے ہیں، باوضو ہو جانا ہے، پوری رات میں جس وقت چاہیں یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ پہلا کام میں عرض کر رہا ہوں 70 مرتبہ یہ خاص تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اگر 70 حاجتیں بھی پوری ہوں اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ 3 کام کرنا ہے، اگر یہ 3 کام نہیں کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے جیسے آپ بہت سارے لوگ سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اس رات کو بھی باقی راتوں کی طرح ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ خدا را ایسا کام نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، بار بار یہ موقع نہیں ملتا۔ اس لیے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ تو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ کلمات جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ان کو ان کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر کسی بھی جگہ جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی آپ موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یورپ میں ہیں، جس بھی دنیا کے کونے میں ہیں آپ اس وقت موجود ہیں، یہ رات جہاں بھی آپ کو نصیب ہو جائے آپ نے یہی عمل کو شروع کر دینا ہے۔ یہ 3 کام آپ نے کر لینے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، کہیں اور آفس میں ہیں، جہاں بھی آپ کی یہ رات گزرے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ 3 کام شروع کر دینے۔ پہلا کام جو میں نے عرض کیا تعوذ اور تسمیہ کا، آپ نے ان کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بسم اللہ کی تعداد جو ہے نا اس کو آپ نے بسم اللہ کے حروف کے برابر پڑھنا ہے۔ حروف کی تعداد کتنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حروف کی تعداد کے برابر جب آپ اس کو پڑھیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، پھر اللہ کا فضل تمہیں نصیب ہوگا، پھر تمہارے اوپر انعامات کی بارش برسے گی۔ اس لیے دوستو اب یہ جو کام آپ نے کرنا ہے حروف کی تعداد بھی عرض کر دو، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں سمجھیں کہ آپ اب اپنی زندگی کا آغاز ہی ایک نئے کام سے کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا آغاز یہ آپ کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ ایک نیا مہینہ آ گیا تو اس نئے مہینے میں آپ نے 19 مرتبہ یہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت مقدسہ بھی ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے، اور اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی یہ آیت مقدسہ۔ تو اس کو آپ نے 19 بار پڑھنا ہے، 19 مرتبہ یہ پہلا کام ابھی میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا اس کی تعداد کے برابر۔ تو اس کی تعداد کتنی ہے؟ 19۔ اور اس کے فضائل میں لکھا جاتا ہے، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے خواہش نفسانی کے تحت حضرت حابیل کو شہید کر دیا۔ یہ قصہ قرآن میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے آدم زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ زمین قابیل کو ہڑپ لے۔ حسب ارشاد زمین تو قابیل کو نگلنے کا قصد کیا تو قابیل نے کہا زمین تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں، کس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔
تو یہی وہ آیت مقدسہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کا واسطہ پیش کیا، نہ تو اس کی برکت سے رب العالمین نے زمین کو حکم دے دیا کہ قابیل کو چھوڑ دیں، اس کی برکت سے قابیل زمین کے عذاب سے بچ گیا۔ ثابت ہوا انسان اس کی برکت سے زمین کی بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں، یہی وہ کلمات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ یہ کلمہ امت محمدیہ کو 3 ناموں سے مقرر فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ باخدا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر یہ تینوں نام موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کا اسم اعظم ہے، اسم جلالت ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ رحمان الرحیم یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو فرمایا 3 ناموں سے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے۔ اس مجلس میں ایک نابینا شخص تھا، اس نے فوراً یہ بات عرض کی کہ یا اللہ اس کی برکت سے تو مجھے بینائی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے فوراً اس کو بینائی عطا کر دی۔ اس لیے جب آپ یہ کام کریں گے نہ تو پھر میں آپ کو یہ طریقہ بتاؤں گا۔ آج آپ نے کس ترتیب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، اور آپ کے ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ ایک خاص راز ہوتے ہیں جو اکثر سینوں میں لوگ رکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، لیکن اب میں آپ کو واضح طور پر یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ سب بھائی اور بہنوں کا فائدہ ہو سکے اور آپ کو اس کی برکتیں مل سکیں۔ اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں اور انوار و تجلیات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ جو چیز بتائی جائے، جس مقام پر جو کام بتایا جائے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں نہ جن کی تعداد میں نے عرض کر دی ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو آپ کا یہ پہلا کام مکمل ہو جائے گا۔ یعنی یہاں تک آپ کا ابھی پہلا کام مکمل ہوگا۔ اب یہ کلمات جو آپ نے پڑھنے ہیں اس میں آپ نے مکمل یقین اور اپنے گناہوں کا تصور رکھنا ہے۔ دیکھیں انسان کی زندگی جب پاک ہو جاتی ہے، نہ تو سمجھ لیں انسان کے جب خطائیں معاف ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا توبہ کرنا بے حد پسند ہے، بے حد پسند ہے۔ جتنا بھی کہا جائے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب اس پر اگر گفتگو کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں اس طرف جائے بغیر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صرف اتنے سے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہاں اب آپ کا یہ کام مکمل ہوا۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، یہ دوسرا کام آپ نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ بھی بڑا خاص اور بڑا اہم ہے، جس کے ذریعے آپ کی حاجتیں، آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی، اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، دعاؤں کی قبولیت ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی، گناہ مٹ جائیں گے اور بہت سارے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات نصیب ہوں گے۔ دیکھیں جب سارے وظیفے کام چھوڑ جائیں، جب سارے راستے بند ہو جائیں، کوئی راستہ انسان کو نظر نہ آتا ہو، اس وقت انسان کدھر جائے؟ فرمایا اس وقت اس کو یہ کام کر لینا چاہیے جو کام میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جب کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے سارے راستے کھل جاتے ہیں، کوئی راستہ بند نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں، چاند رات میں یہ کام ضرور کر لیا کریں۔ تو پھر سمجھ لیں کہ تمہیں تمہاری منزل مل گئی، تمہیں تمہارا سب کچھ مل گیا۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام مسنوی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، مگر شہد کی مکھی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر لباس اقدس پر تصدق ہوتی، جسم مبارک پر قربان ہوتی۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکھی یہ بتاؤ تم شہد کس طرح بناتی ہو؟ مکھی نے عرض کیا کہ اے مولا آقا میں پیلی، چنبیلی، گلاب وغیرہ پھولوں کا رس چوستی ہوں اور اپنے گھر آ کر اگل دیتی ہوں تو وہ شہد بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا شہد کی مکھی یہ بتا یہ تمام رس جو پھیکے ہوتے ہیں شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ ان پھیکے رسوں سے مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ نے میرے پیٹ میں مٹھاس
ہے نہ میرے منہ میں مٹھاس ہے، مگر بات تو یہ ہے کہ جب میں باغ سے رس چوس کر نکلتی ہوں، آپ پر درود پڑھتے ہوئے گھر آتی ہوں اور رس کی برکت اپنے چھتے میں اور رس اگل دیتی ہوں، اور اس درود کی برکت سے اللہ اس کو میٹھا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شہد میں صفا ہے، کیونکہ اس پر شہد کی مکھی درود پڑتی ہے۔ تو در حقیقت اس درود میں شفا ہے، تو اس سے آپ کی بیماریاں ختم ہوں گی، گھر کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ آپ دیکھیں اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہے۔ تو آپ اس لیے آپ نے درود پاک کی جو ہے نا، آپ نے ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے۔ وہ جو درود پاک آپ کو یاد ہے، چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کام یہ تین آپ نے ہر حال میں کرنے ہیں۔ پہلا کام عرض کیا، دوسرا کام آپ نے درود پاک جو میں نے عرض کیا ہے اس کو پڑھنا ہے، تیسرا کام آپ نے ایک عمل کرنا ہے، ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ تین کام اس رات کے بڑے خاص بڑے اہم ہیں۔ اگر اس رات کے خاص نوافل پڑھنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، 6 نوافل والی اور 4 نوافل والی بھی، جو آپ اس سے پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس کی برکتیں بھی دیکھیں یہ رات تو بڑی ہی عظمتوں والی ہے، نہ بڑی ہی فضیلتوں والی، کیونکہ اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کے حوالے سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات پانی کی ایک نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، کستوری سے بھی زیادہ خوشبو والا۔ میں نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل یہ نہر کس کے لیے؟ انہوں نے عرض کیا یہ اس خوش نصیب کے لیے جو رجب کے مہینے میں آپ کی ذات پر درود پاک پڑھے گا۔ تو اب اگر اس نہر سے بھی پانی چاہتے ہو تو پھر حضور کی ذات پر اس رات میں درود پاک پڑھ لیں، پھر تمہیں اس نہر سے پانی بھی نصیب ہو جائے گا۔ پھر پانی ہی نہیں بلکہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں 10 رحمتیں، آج کی بات نہیں ہے، آج ایک بار پڑھنے کے بدلے 70 گنا تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اس لیے دوستو اب آپ نے یہ 2 کام یہاں تک آپ کے مکمل ہوئے، اب تیسرا اور اول اور آخری کام اس کو بھی بڑا اہم ہے، یہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے جس کو آپ نے کرنا ہوگا۔ اس میں چند ایک چیزیں پڑھیں گے تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، آپ کے 3 کام بھی مکمل ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اس رات کا بڑا خاص بڑا اہم وظیفہ ہے، اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی بھر دعائیں دیں گے۔ اور یہ وظیفہ کیا ہے؟ اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد ایک اسم مبارک ہے، اس سے بھی پہلے ایک سورت پڑھنی ہے آپ نے، سورت الفاتحہ جس کو کہتے ہیں، آپ نے وہ سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر صرف اور صرف 7 آیات ہیں، 7 آیات ہیں، لیکن آپ نے اس کو پڑھنا کتنی تعداد میں ہے یہ بھی عرض کر دوں، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ مہینہ اسلامی اعتبار سے 7واں مہینہ ہے، اس کا نمبر کیا ہے؟ 7واں مہینہ۔ جیسے انگریزی اعتبار سے ہوتا ہے یہ دسمبر چل رہا ہے تو یہ 12واں مہینہ ہے، اس طرح تعداد کے اعتبار سے یہ مہینہ جو ہے یہ 7واں نمبر پر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ سورہ جو آپ کو پڑھنے کے لیے بتا رہا ہوں اس کی آیات بھی 7 ہیں، جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، اور اس کی ہر ایک آیات مقدسہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم کا ایک ایک دروازہ بند فرما دے گا جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو درود پاک کے لیے کہا ہے، درود پاک کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ یہ قیامت کے دن بھی رہنمائی کرے گا، دنیا میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہوگی، آخرت میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہی ہوگی۔ درود پاک کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے، یہ مال دولت میں اضافہ کا ذریعہ بھی ہے، یہ سبب بھی ہے، کیونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا جب نکاح ہوا تھا اور ان کا حق مہر بنا تھا وہ درود پاک تھا۔ آدم کی تخلیق کے بعد حوا کی پیدائش ہوئی تو آدم نے ان کا قرب چاہا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ان دونوں کا نکاح ہو، مہر کے طور پر دونوں کا حکم ہوا کہ 20 مرتبہ حضور خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھیں، ایک روایت میں 3 مرتبہ بھی،
ذکر ہے انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھا تو حوا ان کے لیے حلال ہو گئی۔ تو اس لیے ہم تو لوگ جو ہیں حلالی ہی درود پاک کے ساتھ ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے چاند رات میں خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ اس میں دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں۔ اس کے علاوہ کوئی آپ سے چیز طلب نہیں کر رہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ بس آپ یہ وظیفہ کر لیں، اپنی زندگی سنوار لیں۔ اس لیے اپنے بھائی بہنوں تک بھی آگے اس کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی کوئی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، ان کو بھی برکتیں ملیں۔ یہ روحانی ترقی کا ایک راستہ تمہیں دیا جا رہا ہے، دل کی پاکیزگی کا یہ نسخہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، اس پر عمل کر لو۔ دل خون کے آنسو جو روتا ہے، حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے میں موقوف ہے۔ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے عمل کو درست کر لیں، اپنے طور طریقے کو درست کر لیں تو ہمارے پیارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اس لیے دوستو آپ نے یہ سورہ مبارکہ جو میں نے عرض کی، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے، وہ اتنا عالی شان اسم مبارک ہے، اس کے الگ الگ کئی اعمال بتائے جاتے ہیں، کئی وظیفے اس کے ہیں، لیکن وہ اس رات میں جب آپ پڑھیں گے، تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ عمل، یہ 3 کام جو میں نے اس صورت میں کیے ہیں، یہ تیسرا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے اس کے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے 3 مرتبہ، اور یہ جواب میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک اور قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ جو بتانے لگا ہوں، اس کے ان دونوں کے درمیان سورت اور یہ آیت مقدسہ کے دونوں کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں یا زیادہ بہتر اور افضل ہے، ورنہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا دوسرا کام مکمل ہو جائے گا، تیسرا کام مکمل ہو جائے گا۔ تو اب وہ آیت مقدمہ بھی سن لیں۔ دیکھیں جو میں نے آپ کو سب سے پہلے کام کہا تھا نا، یہ بزرگوں نے اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کی کہ بیٹا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے، اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ تم پسندیدہ بندے بن جاؤ، تو پھر ہر لمحہ اپنی زبان پر یہ کلمات جاری رکھو۔ اور پھر دیکھیں جو ہم نے اس پہلے کام میں تعداد بتائی تھی، اس میں بھی 7 کا عدد موجود ہے، اور یہ جو صورت ہم نے بتائی ہے اس میں بھی 7 کا عدد موجود ہے۔ یہ ایک راز ہوتا ہے جو اعداد کے اعتبار سے ہوتا ہے، یہ ایک راز ہوتا ہے، یہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ بتاؤ تو وقت بہت چاہیے، لیکن صرف اختصار کے ساتھ اتنا ہی عرض کروں گا کہ عمل آپ نے سنجیدگی کے ساتھ یہ 3 کام کرنے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ اس کے فائدے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے عمر درازی ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، عمر میں برکت آئے گی، رزق میں اضافہ ہوگا۔ علم معرفت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اعمال حسنہ کے باوجود بھی رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کریم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا اس کی مغفرت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ جو کلمات ہیں ان کو پڑھیں گے تو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اب جو یہ آیت مقدسہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تعداد بڑی اہم ہے، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس لیے اس کی تعداد کے برابر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے حساب برکتیں بھی ہوگی، گناہ بھی مٹ جائیں گے، اور آپ کے روزگار میں بھی برکت ہوگی، دعائیں بھی آپ کی قبول ہوں گی، حاجتیں بھی آپ کی پوری ہوں گی، اور اس کی بدولت گویا آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ اس کو آج رات چلائیں تو آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ تو کون سی آیت مقدسہ ہے؟ وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو پڑھیں، اس کے بعد اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔